خیر دیں. ہم لوگ کویت میں تھے تو مفتی یعقوب صاحب سیلونی نے وہ 3 باتیں سنائی. پہلی تو کارگزاری رکھی کہ اس وقت علماء کرام کی دوسرے سال کی 41 جماعتیں ملکوں میں پھر رہی ہیں. کتنے جماعتیں؟ 41 جماعتیں. اور انہوں نے سنایا کہ پہلے سال کے علماء کرام 5,500 سے 6,000 کے قریب اس وقت ہمارے علماء کرام پہلا سال لے کر ہمارے ملک میں پھر رہے ہیں. 41 جماعتیں دوسرے سال کے ملکوں میں پھر رہی ہے اور 6,000 کے قریب علماء کرام سال لے کر کہاں پھر رہے ہیں؟ اپنے علماء میں. اور انہوں نے کہا کہ مستورات کی 1,000 جماعتیں اس وقت چلے کی ملک میں پھر رہی ہے. کتنی جماعتیں؟ 1,000. اور اگلا جملہ کہا اللہ اکبر 200 سے لے کر 300 کے درمیان روزانہ کا اوسط نظام الدین میں مستورات کی جماعتوں کی روانگی کا ہے. اللہ عجیب بات. لیکن آپ سیرت پر نظر رکھیں نا، سیرت پر تو اپنے کام کی کارگزاری اپنے گھر والوں کے سامنے رکھنا سنت ہے. یا ہم لوگ لوٹیں گے نا مشورے سے کہ جتنے امور ہیں نا، میدان کی جتنی چیزیں ہیں نا، وہ گھر والوں کے سامنے رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے. مثال دی کہ حدیبیہ کے میدان میں اتنی مشکل چیزیں پیش آئی تھی، یعنی پورا عملہ قلبی حال سے گزرا تھا. ان مشکلات کی ساری کارگزاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے سامنے رکھی؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس. ہم نے تو صبح کو سن لیا، ورنہ بخاری کی روایت یہ ہے کہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنا جانور ذبح کر لو اور اپنے بال نکال لو اور اپنا احرام کھول دو. 1 مرتبہ بھی نہیں، 2 مرتبہ بھی نہیں، 3 مرتبہ فرمایا. تب بھی کوئی صحابی رسول اپنی جگہ سے ہٹا. آخر میں اللہ کے رسول نے یہ حال جا کر کس کو سنایا؟ ام سلمہ کو سنایا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو بہترین رائے دی، جو مولانا سے ہم نے سنی، اللہ کے رسول کی بات کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے عملے سے جو کروانا چاہتے ہیں عملی طور پہ کر کے دکھلاؤ، دیکھو آپ کی بات مانی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، جانور ذبح کیا اور سارے لوگوں نے اپنا جانور کیا کر دیا؟ ذبح. اس پر حضرت نے کہا میدان کے حال کی کارگزاری گھر والوں کے سامنے رکھنا سنت ہے کہ یہ امور ہو گئے، یہ ساری چیزیں ہو گئی. اس وقت ہمارے سامنے اشد تقاضا علماء کرام کا ہے. ابھی ابو صاحب سے ہم لوگ مذاکرہ کر رہے تھے. پہلا تقاضا علماء کے دوسرے سال کا، دوسرا تقاضا علماء کرام کے پہلے سال کا، تیسرا تقاضا علماء کرام کے 2 ماہ کا، چوتھا تقاضا علماء کرام کے سالانہ چلے کا، اور 5واں تقاضا 13 نمبر کمرے کے واسطے علماء کرام کو وہاں بھیجنا. یعنی وہ 2 ماہ کے اندر آئیں گے، خاص کر کے 13 نمبر کمرے کے واسطے. ایک اہم تقاضا ہمارے سامنے ہے. لیکن اللہ معاف کر لے، اللہ معاف کر لے، جیسے کل بات آئی، جتنی چیز اہم ہو رہی ہے اس کے اوپر ہماری نظر نہیں جا رہی ہے، نظر نہیں ہو رہی ہے. عجیب بات. حضرت نے کہا 2 ہی چیزیں فخر کی ہے، 2 ہی چیزیں فخر کی ہے، اور صحابہ میں ان 2 چیزوں کے علاوہ فخر نہیں ہوتا تھا. کہ پہلی چیز نبوت والا علم اور دوسری چیز نبوت والا کام. کہ یہاں اوس بیٹھا، یہاں خزرج بیٹھا، تو اوس نے سنایا کہ ہمارے خاندان میں وہ شخص ہے جس کی موت پر اللہ کا عرش ہلایا، یعنی سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ. ہمارے خاندان میں وہ شخص ہے جس کی سر کی حفاظت شہد کی مکھیوں نے کی، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ. ہمارے خاندان ہی میں وہ شخص ہے جس کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. یعنی سارے اللہ کے راستے کے خروج پر فخر ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں خزرج نے کیا پیش کیا کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے خاندان میں امت کا سب سے بڑا قاری ہے وہ ابی بن کعب ہے. ہمارے خاندان میں سب سے پہلے جس نے قرآن حفظ کیا ہے وہ زید ابن ثابت ہے. ہمارے خاندان میں اس امت کا سب سے بڑا عالم ہے وہ معاذ ابن جبل ہے. حضرت نے کہا یہاں نبوت والا علم، یہاں نبوت والا کام، کہ دونوں ہی چیزیں کس کے لیے ہے؟ فخر کے لیے.
اگلا جملہ سخت ہے، اس کے علاوہ جو فخر کیا جا رہا ہے کہ یہ کفر کا تو مزاج ہو سکتا ہے، یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو اللہ معاف کر لے، عالم جس حال سے گزر رہا ہے، یعنی ارتداد کی ہوائیں، پہلے تو ہم اس کرسی پہ بیٹھ کر ملکوں میں ارتداد کی خبریں سنایا کرتے تھے، آج تو ہمارے گھر گھر سے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں۔ حضرت سے ہم نے سنا ایک علاقہ مسلمان ہو جائے خوشی کی بات نہیں، اپنوں میں سے ایک چلا جائے یہ دکھ کی بات ہے۔ ایک علاقہ مسلمان ہو جائے خوشی کی بات نہیں، اپنوں میں سے ایک چلا جائے یہ کس کی بات ہے؟ دکھ کی بات ہے۔ اور صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالیں گے، جو اگرچہ اپنا نہیں ہے لیکن وہ دعوت قبول نہ کرتا، تو صحابہ کہتے تھے ہمیں لگتا تھا کہ ہم میں سے ایک آدمی چلا گیا۔ کہ جو صحابہ نے انطاکیہ فتح کیا تو اہل انطاکیہ نے اتنا ہی کہا کہ آپ ہمارے رعایا پر اپنا دین پیش کرو، جو قبول کرے وہ آپ کا ہے، جو قبول نہ کرے آپ اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ کہتے اس کو لایا جاتا اور اپنا دین پیش کرتے، تو کہ جیسے کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صحابہ اتنے زور سے تکبیر کہتے تھے، اتنے ملک اور مال کے فتح ہونے پر بھی نہیں کہتے تھے۔ لیکن کوئی یہ کہتا تھا کہ میں اپنے مذہب پر باقی ہوں، تو صحابہ کہتے تھے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم میں سے ایک آدمی چلا گیا۔ آج تو کتنے چلے جانے کی خبر ہے، آج کتنے چلے جانے کی خبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے اس وقت انتہائی ضروری ہے، اس وقت انتہائی ضروری ہے۔ میں تو قصہ اس لیے سنا رہا تھا کہ اتنا ہی لکھا تھا یزید بن ابی سفیان نے کہ بلاد شام میں لوگ اسلام میں زیادہ داخل ہو رہے ہیں، قرآن کی تعلیم کے واسطے آپ علماء کو بھیجیے۔ تو سیدنا عمر نے جو تشکیل کی ہے نا، وہ تشکیل پر ہم نظر ڈالیں، ایسے چنندہ لوگوں کی تشکیل۔ اللہ اکبر۔ پہلا نام ابی بن کعب، دوسرا نام معاذ بن جبل، تیسرا نام ابو درداء، چوتھا نام حضرت عبادہ بن صامت، اور پانچواں نام ایوب ابن ایوب۔ ان 5 لوگوں کی، اہم لوگوں کی تشکیلیں ہوئی تھی قرآن کی تعلیم کے لیے۔ آج ارتداد کی خبروں پر کتنا ضروری ہے ان علماء کرام کو ہم عالم میں بھیجیں۔ ان علماء کرام کو کہاں بھیجیں؟ عالم میں بھیجیں، اس لیے کہ ان کے سینوں نے نبوت والا علم اٹھایا ہے، ان کے سینوں نے نبوت والا کام اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے ایک گزارش یہ ہے کہ آج تک ہم لوگ متفکر نہیں ہیں، اللہ معاف کرنا، آج تک ہم اس معاملے میں متفکر نہیں ہیں۔ حضرت نے ایک جملہ کہا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم تبلیغ کریں لیکن جہالت سے کریں، علم و عمل سے نہ کریں، تاکہ کرے آپ خوب لیکن نفع کم ہو جائے۔ لیکن جب علم و عمل سے تبلیغ ہوگی تو ہوں گی کم، لیکن اس کا نفع کیا ہوگا؟ اور علم و عمل کو اٹھایا کس نے ہے؟ علماء کرام نے اٹھایا ہے، علماء کرام کی سینوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ معاف کر لے۔ ایک درد سنا رہا ہوں، آج ہمارے الفاظ نے ان شعبوں میں تقسیم کر دی ہے۔ کبھی کوئی کہے گا کہ یہ اہم ہے، یہ اہم ہے۔ حضرت نے کہا کوئی کلمہ یہ کہے تو اس کے اندر جامعیت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کہ جامعیت اس کو کہتے ہیں کہ ہر آنے والا نبی اپنے ماقبل کے نبی کی تصدیق کرتا تھا اور نیا آنے والے کی خبر دیتا تھا، یعنی مبشر بھی ہوتا تھا اور مصدق بھی ہوتا تھا، کہ نبی مبشر بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبشر بھی اور مصدق بھی۔ فرما جو کہے کہ یہ شعبہ یہ نہیں ہے، فرما اس کے اندر جامعیت ہے ہی نہیں۔ حضرت نے کہا اجتماعیت کی آگے کا لفظ ہے یہ کہ جامعیت۔ صبح کو جو ہم نے سنے یہ تو 4 صفات اجتماعیت کے تھے، اور حضرت نے کہا جامعیت کی یہ علامت ہے کہ کسی شعبے کو یہ ہلکا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اگلا جملہ کہا جس نے کسی عالم کی تحقیر کر لی تو سمجھ لینا اس نے قرآن و حدیث کی تحقیر کر لی ہے۔ اگلا جملہ سنا تو سخت ہے، اللہ معاف کرے۔ حضرت نے کہا تحقیر کا وبال نسلوں میں آتا ہے۔ تحقیر کا وبال کس میں آتا ہے؟ نسلوں میں آتا ہے۔ اور مثال دی کہ اسامہ بن زید اگرچہ ناک چپٹی، پیشانی آگے کی طرف ابڑی ہوئی، بال گھنگریالو اور ہمیشہ چیشک نکلی ہوئی، ناک سے بھی بہتی ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کر رہے ہیں عرفہ کے میدان سے مزدلفہ جانے کے لیے، اور اہل یمن ساتھ میں تھے، لیکن اللہ کے رسول کا انتظار کی وجہ سے کیا بات ہو گئی؟ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ دیکھتے ہیں اسامہ آ گئے،
تو اتنا ہی کہ اللہ کے رسول آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو میں ہاں کہ یہ خالی کہنا ان کا انتظار کر رہے، یعنی ہلکی سی حقارت تھی. اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد سب سے پہلے انہی کا قبیلہ مرتد ہو گیا. اس پر حضرت نے کہا ہلکا پن نسلوں کو خیر سے محروم کرانے کے لیے کافی ہے. اس وجہ سے ایک آپ سے انتہائی گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء کیا، آپ سیرت پر نظر ڈالیں، آج ہمارے قلوب سے ان کی تعظیمیں نکلی ہوئی ہے. معاف کرنا علماء کو جو ہم سمیٹ نہیں پا رہے، اس کی بنیادی وجوہات یہ ہے